الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی روحانی، ایمانی اور عرفانی محفل پاک میرے شیخ الکریم، عمدۃ الواصلین، قدوۃ السالکین، مرشد الاولیاء، پیر ما، دستگیر ما، شیخ ما، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی ناصر علی شاہ صاحب نقیبی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد کی اور عرس کی محفل پاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کی مزار پر انوار پر عرس ہوا، چونکہ یہ خانقاہ، یہ آستانہ اور یہ سب کچھ ان کا فیضان ہے۔ یہاں پر انہوں نے ہماری ڈیوٹی لگائی، ہمیں بٹھایا، اور ڈیوٹی کیا تھی کہ لوگوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، مجاہد بنائیں، زاہد بنائیں، عابد بنائیں، متقی اور پرہیزگار بنائیں۔ ان کی مزار مقدسہ پر محفل سما ہوئی، یہ ایک ذوق کی بات ہے، لیکن اس خانقاہ اور آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر پر، ان کے اس بنائے ہوئے گلستان پر یہاں پڑھنے والے حفاظ قرآ حضرات ساری رات اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے شیخ کریم کا نام نامی، اسم گرامی ناصر علی ہے۔ ناصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا،
اور علی کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ رتبے والا۔ آپ اسم با مسمہ ہیں اور آپ ہمارے ہر حال میں ہماری مدد اور رہنمائی کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اولیاء کا ذکر دلوں کو مزکہ، مصفہ اور مجالہ بنانے کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھیں، ان کا ذکر کریں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ سے محبت رکھیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے کہ کسی بندے کا ذکر کرنا کیسے عبادت ہے؟ یارو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یارو جب علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی تو میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، میرا نبی تو وہ ہے جن کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے، تو نبیوں کے امام کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ عزیزان محترم، ہر سال بابا جی کا عرس ہوتا ہے، ان کی شان میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو چونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک اور مشکات شریف کے اندر کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہیں، تو جتنے اللہ کے صالحین عباد ہیں فرشتے ان تک آپ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میں اس کا یوں ترجمہ کروں کہ آپ قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی صابری ہیں، چشتی نظامی ہیں، کچھ بھی ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جس شجرے میں آپ بیعت ہیں ان شجرے کے بزرگوں کو بارگاہ میں آپ کی حاضری لگائی جاتی ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب نہیں پڑھتے وہ رنجیدہ مغموم ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جس شجرے میں آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ تعلق ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ مرنے کے بعد بھی امر ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے شیخ کریم ان کی ولادت کی تاریخ اور وصال کی تاریخ میں ہر سال بیان کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ذہن میں ہے۔ آج چونکہ 10 جمادی الثانی ہے، 9 جمادی الثانی 1433 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور 1 مئی 2012 کچھ آپ کی تعلیمات پر میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ لوگ جنہوں نے بابا جی کو دیکھا، ان کی تعلیمات کو سمجھا، وہ ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں ابھی زندہ ہیں۔ بابا جی کا ایک جملہ تھا جو ہر مرید کو فرمایا کرتے تھے کہ نور اور پیر کے وقت اٹھا کرو، یعنی تہجد کے وقت اٹھا کرو، ایک پیر ہوگا، ایک نور ہوگا، پیر سارا نور اٹھا کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی ایک خادمہ تھی، وہ رات کو اٹھ کے دعا کرتی ہے، میرے مالک تجھے میری محبت کی قسم۔ محمود غزنوی نے سن لیا، صبح دربار میں بلا کے پوچھتا ہے، باندی یہ بتا تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو جو اپنی محبت کی قسمیں دے رہی تھی۔ وہ عرض کرتی ہے، بادشاہ سلامت، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، پچھلی رات میرا رب مجھے اٹھا کے مصلی پہ کھڑا کرتا ہے، یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق وہ بناتا ہے، ساری رات وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، میں راز و نیاز کی باتیں کرتی ہوں، اس کا ذکر کرتی ہوں، اس کی تسبیح کرتی ہوں، یہ مجھ سے پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب یہ جو راتوں کو مچلتے ہیں، تڑپتے ہیں،
سحر انگیزی ان کے مقدر میں ہوتی ہے، آہوزاری ان کے مقدر میں ہوتی ہے، یہ اپنے طرف سے نہیں ہوتی، یہ منتخب کردہ اس ذات کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کی محبت میں لوگ جاگتے ہیں۔ رات کو پچھلی پہر بابا جی اٹھ کے بیٹھتے، وضو فرماتے، تہجد کی نماز کے بعد ذکر کرتے، ختم شریف اور شجرہ شریف پڑھتے۔ جب صبح کی اذانیں ہو رہی ہوتی اس وقت بابا جی مناجات کے اندر مصروف ہوتے، گریہ فرماتے۔ اور پچھلی رات آپ کے اٹھنے کا وقت مخصوص تھا، جس وقت آپ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، اسی ٹائم اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا۔ 2:30 پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب یہ میرے شیخ کریم اس ذات کے لیے اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، عبادت بندہ تب کرتا ہے، ذکر تب کرتا ہے جب اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، تڑپ اور بے چینی ہوتی ہے اپنے یار کو پانے کی۔ جس لمحے اس کو پانے کے لیے یہ بیٹھتے تھے، میرا دل کرتا ہے اسی وقت صدا آئی ہو گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ کے آ جا اپنے رب کی طرف۔ جس رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو وہ رات کو خیرات لیتے ہیں، دن میں تقسیم فرماتے ہیں، جس کو ہم فیض کہتے ہیں، اس رات کو اٹھ کر یہ اللہ اللہ کی ضربیں بے چین کرتی ہیں کہ اس لیے کہ میں دیدار حقیقی کو پا سکوں۔ تو اس لمحہ آئیں جس لمحے اٹھ کے میرے دیدار کے لیے تڑپتے مچلتے تھے، آ کے اپنے رب کا حقیقی دیدار حاصل کر لیں۔ عزیزان محترم، بابا حضور کی طبیعت کا ایک مزاج تھا، کوئی نعت خوان کلام پڑھتا یا کوئی قوال کلام پڑھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ جہاں لفظ وہ آتا آپ ٹوک کے فرماتے وہ نہیں، یہ پڑھو۔ جیسے وہ ایک شعر ہے نا حضرت شاہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ آپ یہ میں مثال دے رہا ہوں اس شعر کی نہیں، یعنی لفظ وہ آیا نا، اب وہ ہوتا ہے دور کے لیے، یہ ہوتا ہے نزدیک کے لیے۔ فرماتے جن کے لیے دور ہے وہ محبوب کے لیے وہ کہیں، جن کے جلوہ جانا سامنے ہے وہ یہ کہیں۔ یعنی جب بھی تم نے کلام پڑھنا ہے تو یہ کہنا ہے آج یہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ مانگنے والا تبھی مانگتا ہے نا جب دینے والا قریب ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ جب مانگنے والا تبھی مانگتا ہے نا جب دینے والا قریب ہو، اور جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے یہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ان کی ایک تربیت کا ایک طریقہ تھا، یعنی ہم 4 یا 5 پیر بھائی گئے ہیں، راستے میں گفتگو کرتے گئے ہیں، جہاں ہماری گفتگو ختم ہوتی تھی اور جب ان کی مجلس میں جاتے جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی ہوتی تھی وہاں سے آپ شروع فرماتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سوائے میرے کسی اور کو مخاطب کر کے ڈانٹا ہو۔ غلطی کسی کی ہوتی تھی آپ مخاطب کسی کو کر کے فرماتے اچھا لوگ یہ کرتے ہیں، اچھا لوگ یہ کرتے ہیں۔ اب جس نے کیا تو اس کو تو پتہ چل جاتا مجھے سنا رہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں، لیکن آپ ایسے خود نہیں فرماتے تھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا حضور غلطی کوئی کرتا ہے ڈانٹ کسی کو پڑتی ہے، آپ خود کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا ہو سکتا ہے ہم اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے، ہم اس کو کوئی حکم دے وہ نہ مانے۔ کا حکم کے ماننے کی نوعیتیں اور صلاحیتیں جدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دن جان کائنات جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی لوگ سو رہے ہیں جاؤ ان کو نماز کے لیے اٹھاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں حکم فرمایا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہم ان کو نماز کے لیے اٹھائیں یہ حالت نیند میں اگر یہ انکار کر دیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی کے اندر اذان نہیں دی، مسجد کے اندر اذان نہیں دی۔ کبھی آپ اس راز کو پانے کی کوشش کریں، اس راز کی گہرائی اور گہرائی کے اندر جائیں، میرے آقا نے خود اذان کیوں نہیں دی؟ اس لیے اذان نہیں دی، ارسلت الی الخلق کافہ، وہ رسول صرف انسانوں کے نہیں ہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کے رسول ہیں، وہ زمین والوں کے رسول ہیں، وہ آسمان والوں کے رسول ہیں، وہ چاند ستاروں کے رسول ہیں، وہ جناب والا پورے جہانوں کے لیے رحمت بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو پھر جب آپ فرماتے فلاح کے لیے آؤ، پھر کون سی مخلوق تھی جو رک جاتی؟ کوئی توجہ نہیں فرما رہے۔ پھر کون تھا جو رک جاتا محبوب کے بلاوے پر نہ آتا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کا رسول جب بلائے فوراً آ جایا کرو اگر تم کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتے ہو۔ میں ایک واضح مثال دوں، جو فنا فی الرسول بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کا بلاوا سرکار کے بلاوے سے جدا نہیں ہوتا۔ فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں اگر آپ جانتے ہوں تو پھر آپ کو یہ مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جتنے یہ بزرگان دین جن کی مزارات زندہ ہیں، انہوں نے زود تقوی کا پیکر تو تھے، لیکن یار کی آواز پہ لبیک کہنے والے تھے۔ یہ قبر میں چلے گئے، قبریں آج تک زندہ ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن ہے لما یحییکم، اگر تم ابدی حیات چاہتے ہو تو اپنے مرشد سے وفا کا نام تصوف ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی ہم نے دیکھا، آج پیروں کی عادت ہوتی ہے، یہ میں کسی کی کوئی تمسخر نہیں اڑا رہا، میں اپنے شیخ کی تعریف کر رہا ہوں، میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا معاذ اللہ۔ پیروں کی عادت ہوتی ہے، مرید گیا 500 دیا، انہوں نے گھٹنے کے نیچے رکھا، 500 کی دعا کی، 1000 روپیہ دیا تو 1000 کی دعا کی، اور کوئی زیادہ چیک مل گیا تو پھر دعا بھی لمبی ہو گئی۔ لیکن میرے شیخ کریم کی یہ عادت تھی، آپ کبھی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے خالق کو خوش کرنے کے لیے اٹھاتے تھے۔ یہ بعد میں یہ راز کھلا، جو بھی آتا ہے جی میرے لیے خاص دعا کریں، فرماتے دعا تو ہو گئی ہے، آپ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور یہ حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مینار نور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا کوئی بھائی موجود نہ ہو، اس کے لیے جو دعا کرو گے سیدھی عرش معلیٰ تک جائے گی۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نا پچھلی رات جب اٹھتے اور اللہ کی، میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مالک یہ جتنے لوگ آتے ہیں یہ مجھے تیرا دوست سمجھ کے آتے ہیں اور اپنی حاجات و ضروریات کو لے کر آتے ہیں، تو مجھے نہیں اپنے نام کا لاج اور پردہ رکھ ان آنے والوں کی حاجات کو پورا فرما دے۔ آپ کے گاؤں کے اندر نا گلزار پور کے اندر ایک فوتگی ہوئی، تو مجھے بابا جی کے ساتھ جانا ہوا، تو بابا جی نے فرمایا کول خانی پہ تقریر کرو۔ میں نے کہا حضور میرے تو مضمون بھی ذہن میں کوئی نہیں ہے، تو فرمانے لگے بس ایک ہی بات کہہ کے تقریر ختم کر دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے وہ سیدھی عرش معلیٰ پر جاتی ہے۔ جو اس جہان میں موجود نہ ہو، اگلے جہان چلا گیا، اس کے حق میں دعا کتنی قبول ہوگی؟ آپ اس کی گہرائی تک پہنچے ہی نہیں ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سو رہے ہیں وہ تو مرفوع القلم ہے، جو جاگ رہے ہیں وہ مزید جاگنے کا ثبوت ہے۔ اگرچہ آپ نے سونڈ والے کو سپیشل بلایا، لیکن وہ صرف ان کا آنا ہی نصیب ہوا ہے، اس کا بنانا نصیب نہیں ہوا۔ میں جتنا بولتا ہوں یہ ویسے گردن پکڑتا ہے۔ بہرحال حضور والا آپ کا یہ معمول تھا۔ اور ایک بات اور بھی، آپ اس بات کے کئی گواہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا آپ کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا ہے، تو میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میرے مرشد نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا۔ صیحت تجوید کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کروایا کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ دوستوں کو کہتا ہوں، ایک دن نا ختم شریف پڑھ رہے تھے تو مجھے فرمایا سورت پڑھو، الہاکم التکاثر پڑھی، آپ نے روک کے فرمایا یہ جو سا ہوتا ہے نا، تا سا، یہ سا، یہ جو زبان ہے نا اس کا کنارہ دانتوں کے ادھر لگتا ہے تو یہ سا کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو یہ تکاثر نہیں، یہ تکاثر ہے۔
انا اعطیناک الکوثر۔ تو اگر آپ نے اس کو سا نہ پڑھا تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا۔ اور اپنی انگلی اس جگہ میرے دانتوں پہ رکھ کے نا فرمائے یہ جو زبان ہے اس کا کنارہ یہاں لگاؤ، پھر یہ قرآن کے تلفظ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑے تجوید والے قاری بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ ایک دن میں نے کہا جی میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا جو مخرج ہے وہ صحیح نہیں ادا ہوتا، تو آپ نے کلیہ بتایا جو میں نے آج تک یاد رکھا ہے۔ پھر وہی میں نے کچھ عرصے بعد قاری خوشی محمد الازہری رحمۃ اللہ کی زبانی سنا ٹی وی پر، یعنی ان کے وصال کے بعد وہ کسی کو درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جب تم کسی قرآن کے مخرج کو صحیح ادا نہ کر پاؤ تو جو حروف ہجا ہے نا اس سے پہلے الف لگا دو، وہ جو صحیح مخرج ہے وہ زبان پہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی سا ہے نا، سا اس کے ساتھ پہلے لگا دو الف تو اس، اگر خا اخ، اگر ہا اح، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو قرآن پڑھنے کی ترتیب ہے یا ترکیب ہے ہم نے اپنے مرشد سے سیکھی ہے۔ تو آج کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بٹھا دیا جاتا ہے گدی پہ، بھئی تو سجادہ نشین ہے اور کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ میرا پیر وہ ہے جس نے قرآن بھی صحیح معنی میں پڑھانا ہمیں سکھایا ہے۔ اگرچہ ہماری باتیں کئی دلوں پہ ناگوار گزرتی رہیں، میں تو تعریف اپنے پیر کی کہہ رہا ہوں، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور والا وہ بٹھا کے پوری تختی اور پوری گردان اور تجوید کے اصول و ضوابط بیان کرتے۔ جب قرآن سے اتنا محبت ہے تو صاحب قرآن سے کتنا محبت ہوگی؟ پھر جس کا کلام ہے اس کلام والے رب سے کتنا محبت ہوگی؟ عزیزان محترم، 3 خوبیاں بابا جی کی ذات میں ایسی ہیں جس کے اندر یہ تینوں ہوں اور کچھ نہ بھی ہو تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے آئے۔ اگرچہ انڈیا کے اندر آپ کا جو علاقہ تھا اس کا نام سیوانی ہے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے ملتان آئے۔ اب جو مہاجر فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ہجرت کرنے والے کی کیا شان ہے، یہ علماء سے پوچھیں۔ اور پھر آپ فوج میں تھے، جیسیو تھے، صوبیدار ریٹائرڈ تھے، 65 اور 71 کی جنگ لڑی ہے۔ اہل علم سے پوچھیں کہ جب کوئی فوجی سرحدوں پر پہرا دے رہا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، تو وہ علماء اور فقہاء آپ کو بتائیں گے کہ جب فوجی جاگتا ہے اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، سرحدوں پر پہرا دیتا ہے، اس کی ایک رات لیلۃ القدر کی کئی راتوں سے افضل ہوا کرتی ہے۔ 65 اور 71 کی جنگ میں بنفس نفیس آپ شریک ہوئے، حصہ لیا۔ اور کئی بار آپ نا ایک بات بھی عذرائے مزاح فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم گئے نا سیال کوٹ کے مقام سے آگے کسی جگہ پہ، تو ادھر سے فائر آیا نا تو گولی لگی، تو میں نے پیچھے سے جو وہ وردی پہنی ہوئی تھی اور پیچھے جو میرا وہ بیگ تھا اس کے اندر نا بوتل تھی، اب وہ گولی سیدھی اس بوتل، پانی والی بوتل کے اندر آ کے لگی نا، تو چونکہ رات کا اندھیرا تھا تو اب میں وہاں سے اپنی یونٹ کے ساتھ جیسیو تھا موومنٹ بھی کر رہا تھا، اور دل میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ شہید کو جب کوئی تلوار یا گولی لگتی ہے درد نہیں ہوتا، گولی مجھے لگ گئی ہے مگر درد نہیں ہو رہا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ چونکہ رات تھی میری وردی بھیگ گئی تو میں نے کہا یہ بلڈ نکل رہا ہے، تھا تو وہ پانی گرم جو کئی دن سے بیگ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہتے پھر جب ایک مقام پہ ہم رکے، ہم نے وہ جگہ حاصل کر لی، وہاں جھنڈا لگا دیا۔ جب میں نے وضو کے لیے وہ بوتل کھولی تو اس کے اندر وہ خول تھا گولی کا، میں نے کہا اچھا گولی بوتل کو لگی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اور ایسے اگلی بات، ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مجلس میں نہیں، بابا جی کے ایک پیر بھائی ہیں بہاولپور کے، سید نور شاہ صاحب نقیبی رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی ان کو ملنے کے لیے گئے بہاولپور نور محل، میں بھی ساتھ تھا۔ تو انہوں نے نا اپنی مزار اپنی زندگی میں خود بنوائی، تو بابا جی کو لے گئے، کہنے لگے بابا جی دیکھیں میں نے مزار بنائی ہے، کیسی ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا اگر وہ قبول کر لے میرا سائیں تو پھر مزار بننے میں دیر نہیں لگتی، جس کو اس کی قبولیت پہ شک ہوگا وہ زندگی میں بنائے گا، ہم تو بعد میں، وہ سائیں جانے اس کا کام جانے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو یار فرید قبول کرے
سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تکے تر کم تر آ کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو۔ فرمایا اسی وقت مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، ایک بات میری یاد رکھنا، جب دنیا سے چلے جائیں زندگی بسیار کا کوئی علم نہیں، بعد از وصال اگر میرا جسم اکڑ جائے نا تو میرا دربار نہ بنانا۔ اور خود ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے آکڑ مردوں میں ہوا کرتی ہے، زندوں میں نہیں۔ میں نے بڑی دور کی بات بتائی، آپ کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ بھائی بندہ جب فوت ہو جاتا ہے نا، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے نا، اور اکڑ جاتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، یہ سارے جتنے ان کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ منجمد ہو جاتے ہیں، وہ جم جاتے ہیں، وہ مڑتے نہیں ہیں۔ زندہ بندہ ہو تو ہلتا بھی ہے، ہاتھ بھی ہلتے ہیں، گردن بھی ہلتی ہے، منہ بھی ہلتا ہے، اور جب مر جائے تو پھر اکڑ جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ اکڑ مردہ ہونے کی علامت ہے، زندہ کی نہیں۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، ابھی بھی آپ نہیں پہنچے۔ اپنے ارد گرد میں آپ کسی کو دیکھیں نا کہ بڑا متکبر ہے، اکڑ کے رہتا ہے، سمجھ لیں یہ مردہ ہے۔ مردہ ہونے کی علامت ہے، جھکاؤ زندہ ہونے کی علامت ہے، اور جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہی جھک جاتی ہے۔ تو یہ جھکنا زندگی کی علامت ہے۔ بھئی آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، زندہ ہے نا، تو کبھی کوئی مر جائے دیکھا ہے اس کو یہ رکوع سجود کرتے ہوئے؟ پتہ چلا یہ آکڑ، یہ تکبر مردہ ہونے کی علامت ہے۔ زندہ لوگ تکبر نہیں کیا کرتے، ان کے اندر آکڑ نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یاد رکھنا اگر میرے وصال کے بعد مجھے بٹھا کے غسل دیا جائے، میرے اعضاء درست ہوں تو میری دربار بنانا، کیونکہ مزار زندوں کی بنتی ہے، مردوں کی مزاریں کوئی نہیں بناتا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا، یہ بابا جی کے پوتے تشریف فرما ہیں، یہ اس بات کے گواہ ہیں۔ مجھے بابا جی فرمایا کرتے تھے جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، لیکن آپ تو ہوں گے نہیں۔ یہ ایک بار نہیں کئی بار فرمایا آپ تو ہوں گے نہیں۔ اور پھر میں 4 دن کے بعد آیا تھا ہی نہیں ملک میں۔ تو جب آپ کو غسل دیا گیا، چونکہ آپ بیمار تھے، ہاسپٹل میں تھے، برنولا لگا ہوا تھا، جب انہوں نے وہ پٹی ہٹائی نا تو خون فوارے کی طرح پھوٹنے لگا، اور آپ کے جو اعضاء تھے اسی طرح ہلتے تھے، جس طرف آپ کے چہرے کو پھیر دیں، ہاتھوں کو پھیر دیں، بالکل نرم و نازک جسم۔ اور وہ لوگ یہاں پہ کئی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بابا جی کی بعد از وصال زیارت کی۔ آپ کا چہرہ اتنا منور اور روشن تھا، عورتیں دیکھ کے کہتی تھی لگتا ہے بابا جی کا کسی نے میک اپ کر دیا ہے۔ یہ میک اپ نہیں ہے، جب جمال جہاں آرا کے حسن میں اس کا بندہ گم ہوتا ہے تو وہ اپنے حسن کی تجلیاں اس پہ ڈالتا ہے اور چہرہ حسین بنا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے شیخ کریم خود فرمایا کرتے تھے، مجھے کچھ باتیں خود آپ نے لکھوائی تھیں، میں کوشش میں ہوں اگر ہمارے منشا گیلانی صاحب ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بابا جی کی سوانح حیات جلدی آ جائے گی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے مجھے خود بتایا لکھوایا وہ میرے پاس ہے۔ ایک دن ابھی شاید ان کی اولاد کے پاس بھی وہ ریٹن ڈائریاں موجود نہ ہوں جو ہمارے پاس ہو بھی سکتی ہیں، جس میں آپ نے اپنا بتایا کہ میرا نام میرے والدین نے ناصر علی رکھا، میرے والد کا نام سلمان علی ہے، ان کے والد کا نام مردان علی ہے، ان کے والد کا نام حشر علی ہے، ان کے والد کا نام صدر الدین ہے۔ تو یہ پورا انہوں نے وہ لکھوایا۔ اور یاد رکھیں شیخ کے ملفوظات لکھنے کی جو اہمیت ہے نا، یہ صوفی جانتے ہیں۔ یہ حشت بہشت آپ نے کتاب سنی ہے نا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بیان فرمایا، حضرت خواجہ معین الدین نے لکھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، حضرت خواجہ قطب الدین نے لکھا، اور حضرت خواجہ قطب الدین نے بیان فرمایا تو حضرت بابا فرید الدین نے لکھا، اور حضرت بابا فرید الدین نے بیان فرمایا تو خواجہ نظام الدین نے لکھا، اور خواجہ نظام الدین نے بیان فرمایا تو آگے ان کے خلفاء نے لکھا۔ وجہ کیا ہے؟ جو اپنے شیخ کے ملفوظات لکھتا ہے اس کا دل مصفا مزکا مجلہ ہو جاتا ہے، اور آئینہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ آنکھیں بند کر کے دل کی تختی پہ دیکھتے ہیں یار کا حسن نمایاں نظر آتا ہے۔
عزیزان محترم، میرے شیخ کریم فرماتے ہیں کہ پہلے میں یہ یاد رکھیں، شکوری سلسلہ اور نقیبی سلسلہ ایک ہے۔ آگے جا کے حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ شہنشاہ نبی رضا رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ شکوری اور نقیبی سلسلہ ایک ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کچا کنو میں ایک پیر مستان شاہ شکوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا، تو کچھ عرصے کے بعد شیخ نے کہا آپ کا نصیب یہاں نہیں ہے۔ پھر کوئی شور کوٹ کے ساتھ 9 ککی دربار ہے، وہاں پہ گئے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے، وہ بھی شکوری سلسلے کے بزرگ تھے، تو ان کو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب نے زیارت کروائی کہ یہ آپ کے مرید نہیں ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، یہ تلاش میں آپ نے ان کو بیعت نہیں کرنا۔ تو صبح شیخ نے کہا کہ آپ بیعت نہیں ہو سکتے، اور پھر 1955 کے اندر آپ جب فوج میں تھے، سیال کوٹ تھے، تو جس جگہ قیام پذیر تھے حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لے آئے۔ پہلے اماں حضور جا کے بیعت ہوئی اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میں مرید ہو گئی ہوں، پھر بابا جی وہاں تشریف لے گئے اور اپنے شیخ کو دیکھتے ہی آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کئی گھنٹے ہوش نہیں آیا، کیونکہ میں ہوش و حواس اپنے اس بیعت پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ 1971 میں آپ کو خلافت ملی ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو 1971 میں تھے ہی نہیں، ہم بھی نہیں تھے۔ عزیزان محترم، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کبھی کسی مخلوق خدا سے ایک رائی برابر نفع کی امید نہیں رکھی۔ بڑے بڑے مسائل جو ہے نا 1 منٹ میں حل کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے آپ سے پوچھا، میں نے کہا حضور ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کتابوں میں پڑھی ہے، کئی چیزوں کا جواب جو ہے نا وہ اہل نظر دیتے ہیں۔ مثلا ایک سوال ہے، ابھی اس طرح میں نہیں جا رہا، موضوع بدلی ہو جائے گا۔ علماء یہاں پہ تشریف فرمائیں کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ کہہ کا مار کے ہنستا ہے، جماعت وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز بھی چلی جاتی ہے، اس کا وضو بھی چلا جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نماز جنازہ میں ہے تو صرف وضو ٹوٹتا ہے، جنازے کی نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال ہے نا۔ اچھا، پھر قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب کسی بات کی سمجھ نہ آئے اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم کیوں نہیں فرمایا؟ قرآن میں علم کا ذکر تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء رب زدنی علما الذین اوتوا العلم درجات۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا، میں نے کہا حضور یہ بتائیں، جو لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں مسجد شریف کے اندر، اس کو بھیک مانگنے والے کو دینا حرام کیوں ہے؟ بیر دینا ہے، لوگوں سے مانگو دے، مسجد کے اندر کیوں بھیک مانگنا منع ہے؟ اور دینے والے کو بھی حکم ہے نہیں دینا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی کتابیں دیکھی ہیں، اس کے اندر اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر فرمانے لگے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر میں آ کے گھر والے کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اس کو پسند نہیں ہے، اس لیے آرام ہے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے گھر میں آپ جائیں اس گھر والے کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، گھر والا راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ تو فرمایا چونکہ یہ اس کا گھر ہے تو گھر والے سے یہ تم عالم تیقن پر نہیں، تم یقین پر نہیں، وادی تشکیک کے اندر مبتلا ہو، اس لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو عالم تیقن پر فیض ہوتا ہے وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہ آپ کی شان تھی۔ آپ فرماتے تھے طمع کرو مت، منع کرو مت، جمع کرو مت۔ فرماتے کبھی ہم نے مخلوق سے طمع نہیں کیا، کسی نے خدمت کی تو منع نہیں کیا، اور اگر کوئی کچھ دے گیا تو اس کو خریدا، اس وقت اپنے اوپر جمع نہیں کیا، فوراً مخلوق خدا پہ خرچ کر دیا۔ یہی تصوف ہے، یہی تصوف ہے۔ آپ کا یہ معمول مبارکہ تھا کہ آپ نا ہر وقت لا الہ الا اللہ سانس کے ساتھ نا پاس انفاس ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ ذکر کر رہے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں تو ذکر فرما رہے ہیں، اور جب ہم ساتھ ہوتے نا تو جہاں سے آپ گزرتے تو لوگ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، حالانکہ آپ تو ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتے تھے فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر دیکھیے، ہم اس کی طرف متوجہ ہیں، مخلوق ہم پر رحمت بھیج رہے ہیں۔
اور ایک میں تصوف کا نقطہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے اندر راز کیا ہے، جس کو امام نووی میں شرح مسلم کے اندر بیان کیا، کتابی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کسی کو السلام علیکم، یہ جو السلام ہے نا یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، گویا آپ اس بندے کو کہتے ہیں اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو آپ حج کار ول دل یار ول جو دم غافل سو دم کافر کی کیفیات کو بھول چکے ہیں نا، دنیا کے اندر مگن ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو یہ ہے اللہ معکم، بندہ یاد دلاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، اور اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معکم، یہ جو معیت ہے نا، اس کو معیت کو پڑھنا ہو تو سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی کو پڑھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ معکم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، معیت خداوندی جس کو نصیب ہو جائے نا تو کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہیں رہتا، ہر وقت خیال یار میں گم رہتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ یہ جو بابا جی کے یہاں پوتا تشریف فرمائن کے والد گرامی جو تھے، بابا جی کی حیات میں نا ان کا انتقال ہوا، جوان تھے بالکل، صوفی ذوالفقار علی شاہ صاحب ان کا نام تھا، اور جوان سال بیٹے کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھانا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ جوان مردوں کا کام ہے۔ آپ نہیں تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا، بعد میں آپ تشریف لائے، جنازہ خود پڑھایا، اور میرے شیخ کی عادت تھی نماز بھی خود پڑھاتے تھے، جنازہ بھی خود پڑھاتے تھے۔ یہ آج کے پیروں کی طرح روایتی نہیں کہ کھڑے ہیں تو پیر صاحب کو جنازہ پڑھانا نہیں آتا، ویسے ڈمی بیٹھی ہوئی ہے سٹیج کے اوپر، کسی کو کہہ دیں جناب اٹھ کے نکاح پڑھائیں، جی مجھے تو نہیں آتا، جنازہ بھی نہیں آتا، ایسا نہیں۔ وہ شریعت کے پیکر تھے اور موقوف الہی تک ادھر انڈیا سے پڑھ کے آئے تھے، عالم تھے، تو جنازہ بھی خود پڑھاتے۔ اب یہ بڑے تاریخی الفاظ ہیں، جب جنازہ ہو گیا تیسرا دن تھا تو ان کے خاندان کا کوئی بندہ، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ سامنے بیٹھا تو کہنے لگا بابا جی بڑا افسوس ہوا۔ فرمایا کس بات کا افسوس؟ انہوں نے کہا آپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اللہ کی رضا پہ افسوس نہیں کرتے یا رضا نہیں کہتے؟ اللہ کی رضا پر افسوس نہیں کہتے یا پھر رضا نہیں کہتے؟ الفاظ بدلی کرو، زبان اور دل کا رشتہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے پھر اگلی بات کی، بابا جی آپ کا دل تو روتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا دل تو اس یار کے لیے ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کسی عارف سے کسی نے پوچھا حضور والا لوگ اتنا غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے؟ فرمایا یہ دل ہے، دل دل بھر کے لیے ہوتا ہے، اس کی محبت کے سوا ہم کسی اور کو اندر جگہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ سے بت نکلے، وہ عبادت گاہ بنی، اس بندے کے اندر سے غیبت چغلی حسد کے بت نکلتے ہیں، یہ زیارت گاہ بنتا ہے، جب تک جیتا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت تک زیارت ہوتی رہتی ہے، بس بت نکالنے کی دیر ہے۔ عزیزان محترم، تصوف کو آپ نے اپنے اوپر وارد کر کے دکھایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری موجودگی میں آپ کے سگے بھائی تھے، وہ آئے تو وہ جلالی بزرگ تھے، انہوں نے آ کے بابا جی کو منہ پہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تجھے بھوک لگی ہوگی، تجھے بھوک لگی ہوگی، کھانا لے آؤ بھائی، لنگر لے آؤ۔ لنگر کھلایا، وہ کھانا بھی کھاتے رہے اور بولتے بھی رہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا کرائے کا مکان ہے۔ فرمایا ہم تجھے جگہ دیتے ہیں 5 مرلے، ادھر آؤ مکان بنا لو، ناراض کیوں ہو رہے؟ بیکھا فقیری کٹھن ہے لوکاں بانے کھیل، پہلے پھوک جھگا اپنا پھر ہوئے صاحب سے میل۔ عزیزان محترم، کبھی کسی کی شکایت پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ جو لوگوں کی شکایتیں لے کے ہمارے پاس آتے ہیں نا، یہ ہمیں بتانا چاہتے بابا تینوں کسے گل دا پتہ کوئی نہیں، اسی دستے پہ جس مرید کا یہ عقیدہ ہے اس کو فیض کیا ملے گا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کو فیض کیا ملے گا؟ وہ تو ٹائم ضائع کرنے والا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، فرمانے لگے آپ نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں،
تو تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا نہ خرابی میں تیرا ہاتھ ہے نہ ٹھیک کرنے میں تیرا ہاتھ ہے، لنگر کھاؤ تشریف لے جاؤ۔ فالتو کی بات یہاں نہیں چلتی، کوئی بات کر در یار کی، در یار ہی سے تو کام ہے۔ کہا میرے سائیں کی کوئی بات کر، باقی چھوڑ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تصوف ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی بات کی تو ہمارے مرید، ہم نے یہ کیا، دو چار بندے کسی کا ہاتھ چومنے لگ جائے تو دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے آج کل۔ تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے ہمارے مرید، فرماتے تھے یہ میرے سائیں کے مرید ہیں۔ اور جب بھی کوئی بات ہوتی نا تو فرماتے میرے سائیں نے یہ کیا، میرے سائیں نے یہ کیا۔ خود پسندی سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ حلقات ذکر کثرت سے ہوتے، الہی خیر گردانی باغ کے شاہ جیلانی کا ورد ہر وقت کیا کرتے تھے، سفر میں حضر میں، اور اکثر گاڑیوں میں گنگنا رہتے تھے، بنائی مجھ بے نوا کی بگڑی، نصیب میرا جگا دیا۔ یعنی ہر وقت وہ خیال یار کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ پتہ نہیں آپ نے کون سے بابا ناصر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے، جس بابا ناصر علی شاہ کا میں مرید ہوں، جن کو میں جانتا ہوں، وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے، حتیٰ کہ وہ شوال کے 6 روزے بھی رکھا کرتے تھے، جس پیر کو میں جانتا ہوں۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے، تم کس کو دیکھتے ہو؟ مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں۔ جس کو میں نے دیکھا تو وہ، میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مٹھائی کے ساتھ شوگر کا علاج فرما رہے ہیں اور یخ بستہ ٹھنڈی چیزوں سے فالج کا علاج فرما رہے ہیں، بندہ تندرست ہو رہا ہے۔ عقل حیران ہو جاتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عقل حیران ہوگی، اگر یہ عقل ہی سمجھ جائے تو پھر کرامت کیسی ہے۔ صاحب کشف تھے، کئی دفعہ دل کی باتیں فرما دیتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نئی مجھے ڈگری ملی نا، تو میں نے یہ سوچا کہ آفر آئی تھی کہ طیبہ یونیورسٹی کے اندر نا لیکچرار کی جگہ ہے، یہ آج میں پہلی دفعہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا حج پہ جا رہا ہوں، تو وہاں پہ اپنی CV بھی جمع کرائیں گے، بلاوا تو ویسے آیا ہوا ہے، میل آئی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں بطور لیکچر مدینے میں لیکچرار رک جائے۔ تو بابا جی کے بڑے صاحبزادے صوفی عبدالستار صاحب، تو انہوں نے کہا بابا جی وہ ڈاکٹر صاحب حج پہ گئے ہیں۔ تو فرمانے کہ حج پہ تھوڑی گئے، وہ تو نوکری لینے گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حج پہ تھوڑی گئے، وہ تو نوکری لینے گئے۔ اب یہ تو مجھے پتا تھا، میرے دل کی بات تھی۔ تو جب میں واپس آیا تو فرمایا لے آئے نوکری؟ میں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا بس ایک بات یاد رکھنا، جب سے تیرے گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ بس صحابہ اور اہل بیت کی اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نوکری کرو، اس سے بڑی کوئی نوکری نہیں۔ چھوڑ دو، نوکری کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر فرمان لگے پتہ ہے تمہیں مدینے میں نوکری کرنے سے کیوں روکا ہے؟ اب یہ کوئی بات صوفی کر سکتا ہے، زمینی اور ظاہری حقائق کچھ اور ہے۔ فرمایا، میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور ارشاد فرمائیں۔ فرمانے لگے جب آپ مدینے میں ہوں گے نا تو آپ کو خیال گھر والوں کے آئیں گے، اور سرکار کی بارگاہ میں کسی اور کا خیال آئے، یہ ایمان کا کمزور سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آپ یہاں ہوں اور مدینے کے والے کا خیال ہے، یہ ایمان کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مارے پھرتے ہیں کہ کاش ہمیں مدینے میں نوکری مل جائے، لیکن ایک صوفی نے فتویٰ نہیں دیا، مشورہ دیا اور فرمایا مدینے میں رہو گے، گھر والے، گھر بار، بچے یاد آئیں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اولاد، کائنات کی ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو کہا محبت پر یہ ایک حرف آئے گا، رہتے ہو نبی کے شہر میں ہو، خیال تمہیں گھر والوں کا ہے۔